یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 110 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یعنی دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دانے، حب اور گٹھلی کو جسے کاشتکار زمین کی تہہ میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے گلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یا سونگھ کر انسان فرحت انبساط محسوس کرتا، یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے۔ حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کا نکالنے والا، اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ وہ صبح کا نکالنے والا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔ دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی، گرمی میں اس سے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جس کی تفسیر سورہ یونس آیت نمبر 5، سورہ یاسین آیت نمبر 40 اور سورۃ اعراف آیت نمبر 54 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اندھیروں میں، خشکی میں اور دریاؤں میں راستہ معلوم کر سکو، تو مطلب ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسمانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت، رجوع مال الشیاطین، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے من اعتقد فی ہذہ النجوم غیر ثلاث فقد اخطا وکذب علی اللہ۔ ان تینوں باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے
تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بھی بنیاد ہے اور شریعت کے خلاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ بتلایا گیا ہے۔ من اقتبس علماء من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، حسن الالبانی صحیح ابو داؤد۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد میں موجود ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے صلب یعنی پدر مراد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَاضِرٌ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے ہیں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت کاری کا بیان ہو رہا ہے، یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ اس سے مراد سبز شاخیں اور کونپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشو نما پاتا ہے۔ یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، جس طرح گندم اور چاول کی باریاں ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات، مثلاً جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔ کنوان کنو کی جمع ہے، جیسے سنو اور سنوان ہے، مراد خوشے ہیں۔ طلعہ وہ گابا یا گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دنیتوں سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں، اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتنان دانیہ کا ذکر فرما دیا ہے، مطلب ہے منہا دانیہ و منہا بعیدہ، کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ دور ہیں۔ بعیدہ مخذوف ہے فتح القدیر۔ جنات، زیتون اور رمان یہ سب منصوب ہیں جن کا عطف نبات پر ہے، یعنی فاخر جنابہ، جنات یعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات، یہاں جنات سے وہ جن نہیں، وہ جن زیر کے ساتھ ہوتا ہے جنات، یہاں جنات ہے زبر کے ساتھ، جنات اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔ یعنی بعد اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعد میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یہ یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہوتے ہیں۔ مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال، قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے دلائل ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو
اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنہ تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان بتوں سے جو یہ کرتے ہیں، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اور اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 117، سورۃ مریم آیت نمبر 44، سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور سورۃ سبا آیت نمبر 41۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ ابصار بصر نگاہ کی جمع ہے، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کا ایک فرقہ اس آیت سے ثبوت و دلیل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ممکن ہوگا، جیسے ایک دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ ہے، اور یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصار فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان ہی کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ بصائر بصیرہ کی جمع ہے، جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلائل ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اس کا ہی نقصان ہے۔ جیسے فرمایا من تہدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا، بنی اسرائیل۔ اس کا مطلب بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے۔
بلکہ صرف مبلغ دائی اور بشیر و نذیر ہوں، راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اور میں تمہارا نگران ہوں، میں تمہارا نگران نہیں ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ میں تو صرف دائی ہوں اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، اور بشیر خوشخبریاں دینے والا کہ اگر قبول کرو گے حق کو تو یہ ملے گا، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، رضا حاصل ہوگی، جنتیں ملیں گی۔ اور نذیر، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر و نشر کے حساب کتاب سے ڈرانے والا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ نُفْتَرَاهُ وَعَانَاهُ عَلَيْهَ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اترائے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے بیان اور تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ آپ خود اس طریقہ پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ یہ جو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس نقطے کی وضاحت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 اور اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر مزید پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی چینل پر موجود ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ جو مضمون ہے اور نہ آپ ان پر مختار ہیں، تو یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔
ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ صد ذریعہ کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک درست کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس درست کام کا ترک راجح اور بہتر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کا مطلب یہ ہے کہ جہدہ ایمانہم ای حلف و ایمانہ موقدہ بڑی تاکید سے قسمیں کھائیں، یعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام، احیاء موتا اور ناقہ خمود وغیرہ۔ ان کا یہ مطالبہ خرق عادت، تعنت و عناد کے طور پر ہے، طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کا ظہور تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ بعد مرسل روایات میں ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہی مفہوم ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلہ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 110۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے اور یہ 7واں پارہ ہے، اور اس 7ویں پارے کا یہ 19واں اور 20واں رکوع ہے، اور سورۃ الانعام کا یہ 13واں رکوع ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کا حل اس قرآن پاک کے ذریعے سے آسان فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو۔ اللہ تعالیٰ یوم حساب، یوم قیامت قرآن پاک کو بطور سفارشی ہمارے لیے کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری، دکھلاوے اور ہر قسم کے تکبر اور غرور سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرمائے، جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کو آزادیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو شفا دے، تمام بیماروں کو شفا دے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔